ہم پھر اس سعادت سے نوازے گئے ہیں اور پھر ہمیں قسمت نے یہ مہلت دی ہے کہ ایک مرتبہ آئیں اور اس فرش غم حسین مظلوم پر بیٹھے، آنسو بہا کر حسب حیثیت پرسا دیں اور خود کو گناہوں سے انشاءاللہ پاک کریں۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی کسی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو ایک بات طے شدہ ہے کہ جب تک زمانے کے معصوم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا اشارہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجلس حسین کا انعقاد ہو جائے یا کوئی اس میں شرکت کرے۔ اور عزیزان گرامی، یہ خدمت بھی ہم اپنے امام کے لیے کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم ذکر کریں گے اور سنیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ یہ وہ نام ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے انسان کے دل میں ایمان کی روشنی اتر آتی ہے، جس سے انسان کا ظرف طاہر و پاک ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی۔ عزیزان گرامی، صرف یہ سمجھ لینا کہ مجالس میں شرکت اس لیے محض ہے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ غلط ہے۔ مجالس حسین انسان کو تمیز، آداب، اخلاق سب کچھ سکھاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بچے اکثراً دوسروں سے زیادہ گرومڈ رہتے ہیں، کیونکہ انہیں محفل اور ماحول کو سمجھنا آتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کہا ہی جاتا ہے مومن کے بارے میں کہ مومن ہمیشہ حشاش و بشاش رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ الرٹ اور اویئر رہتا ہے، ہمیشہ، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں رہے گا تو وہ الہام کی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ جب تک وہ الہام کی منزل پر نہیں پہنچے گا تب تک اس کا رابطہ زمانے کے ہادی سے نہیں ہوگا، اور جب تک اس کا رابطہ زمانے کے ہادی سے نہیں ہوتا اس کی دنیا اور آخرت دونوں پہ ایک سوالیہ نشان لگا ہے، دونوں پہ ایک سوالیہ نشان لگا ہے۔ آج سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے دہرانے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد پروردگار یہ کہہ رہا ہے قُلْ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ کہہ دیجئے اے حبیب کہ اب جو آپ نے یہ دعا مانگی، میں دعا پر آتی ہوں، لیکن اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ اس دعا کا اثر یہ ہے کہ جب حق آ جائے گا تو باطل مٹ جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ حق و باطل ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر حق آشکار طریقے سے آ جائے گا تو باطل کو مٹ جانا لازمی ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ باطل کی قسمت ہے مٹ جانا، باطل کا نتیجہ ہی ہونا ہے، it is fated to be annihilated، وہ کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ باطل کی قسمت ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل کی قسمت ہی ہے مٹ جانا۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات اور طے ہو گئی کہ جس کے دل میں حق ہے اس کے دل میں باطل کی گنجائش ہو نہیں سکتی، اور اگر تھوڑا سا بھی سافٹ کارنر باطل کی طرف ہو تو انسان اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھے کہ وہ کس طرف ہے۔ گرو پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آج مجھے فضائل پڑھنے ہیں مولا کائنات کی اور مصائب شبیہ حیدر عباس علمدار علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ اکثراً یہ پیرللز ڈرا کیے گئے ہیں اور قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسالت مآب نے کہا کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے، وہی رشتہ ہے، وہی ایکویشن ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون کون ہے؟ موسیٰ کے بھائی ہیں، موسیٰ کے مددگار ہیں، ان کے امر کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ وہ ہیں کہ جو مظالم سے پر اس زمانے میں اس وقت مصر میں موجود تھے،
اس وقت موجود تھے عزیزان گرامی کہ جب جناب موسیٰ نے اپنا قیام کیا، اپنے اقدام میں ہر جگہ، ہر آن، ہر لحظہ، ہر موقع پر جناب ہارون کو اپنا مددگار اور اپنا ساتھی پایا۔ تو عزیزان گرامی ایک بات اور طے ہو گئی کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو ایک بات اور طے ہو گئی ہے کہ اگر مددگار ڈھونڈنا چاہتے ہو رسالت مآب کا تو سوائے علی کے اور کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور جتنی باتیں تم اس کے علاوہ سنو، یقین رکھنا کہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، نقل کی ہوئی باتیں ہیں، خریدے ہوئے قلموں سے لکھے بکے ضمیروں کی باتیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایک ہی مددگار نظر آیا، اور کتنا خوبصورت مددگار ہے کہ اللہ کہتا ہے قل، کہو اے میرے حبیب کہو، تم اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کرو تاکہ یہ دعا تم خود سے مانگ سکو۔ عزیزان گرامی کیا کہنا اس نبی کا کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے لگے ہیں، جب تک اللہ کا اشارہ نہیں ہوتا وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں، جب تک وحی پروردگار نازل نہ ہو جائے وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں، جب تک جبریل پیغام لے کر نہ آ جائیں وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی وہ کہہ رہا ہے، اور اللہ قرآن مجید میں اس بات کو درج کر رہا ہے، اس بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، کیا وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، پروردگار جب مجھے کہیں داخل کر تو مجھے عافیت و صدق و سچائی کے ساتھ داخل کر، وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْق، اور جب مجھے کہیں سے نکال تو مجھے عافیت و حق کے ساتھ نکال، وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور اپنے پاس سے، اپنی جانب سے، اپنی پسند کا مجھے ایک سلطان النصیرہ ادا کر دے، مجھے ایک ایسا مددگار بھیج دے کہ جو سلطان النصیرہ ہو۔ عزیزان گرامی جو پوئٹری پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لٹریچر کا بینچ آف مائنڈ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، شاعری تھوڑی بہت ہر کوئی سمجھتا ہے، اور ہم نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، ہم نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ جنہیں قافیے ملانے تب آ جاتے ہیں کہ جب ہمیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ جب ہمیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا تو ہمیں اشعار یاد ہوتے ہیں، ہمیں نوحے یاد ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی آج تک دنیا دم بخود ہے کہ قرآن مجید پروز ہے یا پوئٹری ہے، پروز ہے یا ورس ہے، نظم ہے یا نثر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو عزیزان گرامی اس میں ان الفاظ کا استعمال ہونا، سلطان النصیرہ، یعنی ایک ایسا سلطان، ایک ایسا قدرت مند، ایک ایسا قوت مند، ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا عظیم مددگار عطا کر جو اپنے آپ میں بادشاہ ہو، جو اپنے آپ میں بادشاہ ہو۔ اور پھر دوسری طرف سے بھی آپ اسے دیکھیں کہ جو تمام مددگاروں کا سلطان ہو، جو تمام مددگاروں کا سلطان ہو، ہر نصرت کرنے والے میں جب بھی جن کا نام لکھا جائے گا تو تمام نصرت کرنے والوں میں جو سب سے افضل ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرجم۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ قرآن ہے کہ جہاں پر موسیٰ کی وہ دعا ہے، کیا قالا ربش رحلی صدری ویسر لی امری، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ پروردگار میرے سینے کو وسعت بخش، میری زبان سے اس لکنت کو ہٹا دے کہ جو بھی میں کہنا چاہوں کہہ سکوں۔ اکثراً آپ دیکھیں گے کہ جو خطیب ہوتے ہیں، جو ذاکرین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ اپنی باتیں شروع کرنے کے پہلے سائے مبارکہ کو دہراتے ہیں، بیکاز دس از اے ویری سگنیفیکنٹ پریئر کہ پروردگار ان لکنتوں کو میری زبان سے ہٹا دے، تو پاک ہے، تیرا ذکر پاک ہے، لکنت میرے اندر ہے، لکنت میرے اندر ہے، اس کو ہٹا دے۔ عزیزان گرامی جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا لکھا؟ قالا، یعنی موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا، کیا کہا؟ پروردگار یہ ساری باتیں ہیں جو میرے ساتھ پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، میرے سینے کو وسیع کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان سے اس لکنت کو ہٹا دے، میری بات اس قوم مخالف تک پہنچا دے، اور میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے،
میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اس لیے کہ اس کا خاندان بھی وہی پاک خاندان ہے کہ جو میرا ہے، اس کے عقائد بھی وہی ہے کہ جو میرے ہیں، اس کی نسل جو ہے اس کے پہلے وہ ویسی ہی ہے کہ جیسی میری ہے، لہٰذا یہ اس معیار پر فائز ہے کہ یہ میرے برابر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے، یہ اس معیار پر فائز ہے کہ جو میرے برابر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مجھے انصاف سے بتائیں، ادھر موسیٰ کی دعا ہے، ادھر موسیٰ کی دعا ہے کہ جہاں قرآن نے لکھا قالا یعنی موسیٰ نے خود سے کہا، موسیٰ نے خود سے کہا، اور ادھر جب محمد مصطفیٰ کی دعا کا نام آتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے قل یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہیے کہ آپ کو ایسا مددگار چاہیے، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو کیا مقابلہ کوئی کرے گا؟ اور یہ کتنی احمقانہ گفتگو ہے اور بحث ہے کہ رسول ہم جیسے اور ہم ان جیسے، کہ جب ایک اولو العزم پیغمبر ان کی برابری نہیں کر سکتا تو عام امتی کیا کرے گا؟ ایک درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فخر موسیٰ کی دعا، فخر موسیٰ کی دعا، تو ظاہر ہے کہ جو مددگار ہے اب محمد کا وہ بھی فخر ہارون ہے، وہ بھی فخر ہارون ہے۔ یہ دعا ہی بتا رہی ہے کہ معیار میں کتنا فرق ہے، یہ دعا ہی بتا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی کیا دعا کی کہ اپنی جانب سے اپنے پاس سے مجھے ایک مددگار دے دے۔ عزیزان گرامی کیا رسالت مآب نہیں جانتے تھے کہ مددگار جب عطا ہوگا تو کون آئے گا؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ مددگار جب عطا ہوگا تو کون آئے گا؟ عزیزان گرامی آیت تو بعد میں آئی، دعوت ذوالعشیرہ میں تو مدد پہلے ہو گئی، آیت تو بعد میں آئی۔ مکہ کی گلیوں میں پتھر مارنے والے بچوں کو جب نوجوان علی نے اڑا کر ہوا میں پھینکا اور وہ جا کر اپنی ماؤں کی گودیوں میں گرے، مدد تو پہلے ہی ہو گئی، مدد تو پہلے ہی ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید کا اس بات کو درج کرنا دو چیزوں کی دلیل ہے۔ پہلا تو یہ کہ مددگار مانگو، مدد سے پہلے اللہ وسیلوں سے بات کرتا ہے۔ جب تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم بغیر وسیلے اس تک پہنچ جاؤ تو تم لاکھ کہتے رہو جو کہنا ہے، اللہ سننے والا نہیں، اللہ سننے والا نہیں ہے۔ جو وسیلے وہ طے کرے ان وسیلوں پر قائم رہو۔ دیکھیے عزیزان گرامی میری یہ آواز ابھی آپ تک پہنچ رہی ہے اس کے ذریعے یہ کیا بن گیا؟ وسیلہ۔ اگر یہ خراب ہو جائے، جو کہ اکثراً ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو بات بہرحال آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اور اگر آپ کو الزام لگانا ہوگا تو مجھ پہ نہیں، اس پہ لگائیں گے۔ آپ کہیں گے بیچاری نے بڑی کوشش کی لیکن مائک ہمیشہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی سامنے کی بات ہے، اگر وسیلہ درست نہیں ہوا تو کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے۔ اگر زبان درست نہ ہوئی تو بات نہیں ہو سکتی، اگر آنکھ درست نہ ہوئی تو ٹھیک نظر نہیں آئے گا، اگر کان درست نہ ہوئے تو غدیر کا اعلان نہیں سنائی دے گا۔ ایک درود پڑھے نا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر نسلیں درست نہیں ہوئی تو محبت علی دل میں نہیں اترے گی، اگر ظرف درست نہیں ہوا تو نور اس میں اتر نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی بات اسی پر واپس آتے ہیں کہ جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو عزیزان گرامی مددگار مانگا، مددگار، اور مددگار تو پہلے سے ہی مدد کر رہا تھا، لیکن ہم نے خیبر کے میدان میں دیکھا کہ تعارف کس طرح سے۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تعارف اللہ نے کس طرح کرایا؟ عزیزان گرامی ہمیشہ ذہن میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ کو ضرور رکھیے گا، اور پھر وہ ناد علی کا ورد کرنا، خیبر کے میدان میں ان 40 دن کے انتظار کے بعد کوئی مجھے انصاف سے بتائے کہ اللہ جیسا بھی کوئی حجت تمام کرنے والا ہو سکتا ہے کہ بعد میں مورخ یہ لکھتے کہ ہم آگے کیسے جاتے، فلاں آگے کیسے جاتے، فلاں آگے کیسے جاتے، کہ ہر جگہ علی ہی علی تھے، ہر جگہ علی ہی علی تھے۔ بھائی علی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، یہی کہا جاتا ہے نا ہم سے، علی کو معاذ اللہ پروموٹ کیا جا رہا تھا، بھائی تھے، داماد تھے، پروموٹ کیا جا رہا تھا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو ہر جگہ علی ہی علی تھے۔ ہم بھی جاتے، ہم بھی کوئی معرکہ سر کر جاتے، ہم بھی کوئی بڑا کام کر جاتے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا،
ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے اتمام حجت کر دیا، کہا 1 2 نہیں، 1 کم 40 دن دوں گا تمہیں، 40 دن دوں گا، تاکہ یہ عدد بھی تمہیں یاد رہے، یہ عدد بھی تمہیں یاد رہے۔ اور جب ان 40 دنوں میں تم وہ کام نہ کر سکو گے کہ جو علی کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تم کوشش ضرور کرو گے لیکن یاد رکھنا رسوا رہو گے، اس لیے کہ تمہارے دل میں وہ ایمان کی روشنی ہی نہیں ہے کہ جو قوت بن کر تمہارے بازوؤں میں آ جائے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کا امر جب تک اس کا ولی نہ موجود ہو پورا ہو نہیں سکتا، جب تک اس کا ولی نہ موجود ہو پورا ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، یہی وجہ کہ جب اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہوں، اپنی بہنوں سے، کہ جب آپ سے کوئی پوچھا کرے نا کہ آپ کے امام کہاں ہیں، ہے تو کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، نظر نہیں آتے، آپ انہیں خط لکھتے ہیں، ان سے کہیے یہ آپ کی زبان آپ کے منہ میں ہے اور آپ کی آنکھیں ابھی آپ کے سر میں ہے، کیونکہ امام ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے کیونکہ امام ہے۔ ایک درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور عزیزان گرامی، کیا کہنا اس نبی کا کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، کہ کبھی جو کہتا ہے وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اپنے پاس سے، اپنی جانب سے اپنی پسند کا دے دے، اپنی پسند کا دے دے، جسے تو پسند کرے میرے لیے وہ دے دے، جو تو چاہتا ہے میرے ساتھ ساتھ رہے وہ دے دے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی بتائے مجھے، جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کر دکھائے کہ کبھی علی کے علاوہ رسالت مآب نے کسی پر تکیہ کیا ہو، کسی سے سہارا مانگا ہو، کبھی کسی سے مدد لی ہو۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ جو اللہ کی پسند وہ رسول کی پسند، جو اللہ کی پسند وہ رسول کی پسند، اور پھر وہی رسول کہ جس کی زبان پر وہی کے تالے ہیں، کہہ رہا ہے ناد علی مظہر العجائب، یہ اللہ نے کہہ کر پکارا ہے کہ اے میرے حبیب دہراؤ دہراؤ اس دعا کو کہ جو ہم نے تمہیں تربیت کی ہے، دہراؤ دہراؤ اس دعا کو کہ جو تم نے ہم سے سیکھا ہے۔ وہ کیا؟ ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو پکارو کہ جو عجائب کا مظہر ہے، کہ جو معجز نما ہے، جو معجز نما ہے۔ تجدہ اونا لک فی النوائب، اے میرے حبیب تو اسے اپنی ہر مشکل میں مددگار پائے گا۔ عزیزان گرامی، یہی فرق ہے ناصر اور نصیر میں۔ ناصر وہ ہے جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، کبھی کر پائے کبھی نہ کر پائے، کبھی موجود ہو کبھی نہ ہو، لیکن نصیر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت موجود ہو مدد کرنے کے لیے۔ تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، اے میرے حبیب یہ جب آئے گا تو تیرے سارے غم جاتے رہیں گے، تیرے سارے دکھ جاتے رہیں گے۔ 1600 اصحاب موجود ہیں، اٹھا کر دیکھیں کتابیں، 1600 اصحاب موجود ہیں رسالت مآب کے ساتھ، کہ جو خیبر کی طرف بڑھے تھے۔ ایک علی ہی تو نہیں تھے، ایک علی ہی تو نہیں تھے، 1600 اصحاب تھے کہ جن میں 200 ایسے تھے کہ جن کے پاس گھوڑے تھے۔ بھائی جاتے رہے وہ آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، کبھی آدھے راستے سے آ گئے، کبھی پورے راستے سے ہو کر آئے، کبھی رات کو آئے کبھی دن کو آئے، بہرحال واپس آ گئے۔ عزیزان گرامی، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ یا علی مدد کہنے پر اتنی مشکل ہے کیوں، اتنی پریشانی ہے کیوں، اتنی حیرانی ہے کیوں؟ یہ تو خود رسول نے کہہ دیا، یہ تو خود رسول نے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ بے ولایت کا یا علی او یا علی او یا علی۔ 1600 اصحاب نے سنا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو پکارا 80 میل کے فاصلے سے، ایک چشم زدن میں میرا سلطان ممکنات جو پہنچ گیا، سلطان ممکنات جو پہنچ گیا۔ لوگوں نے دیکھا علی چشم زدن میں آئے، آشوب چشم لے کر آئے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کون کس کی مشکل کشائی کر رہا ہے، لیکن علی نے اپنا سر محمد کے زانو پر رکھا، لعاب دہن کو لگایا۔ مجھے بتاؤ کہ جو حلال مشکل کائنات ہے اس کا مشکل کشا کون ہے؟ ایک درود پڑھے میرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ
वअज्जल फरजहुम। अजीज़ान ग्रामी, अभी लोग हैरत ज़दा ही थे कि ये हमने क्या देखा कि अली आ गए, सर सालू पर रख दिया, दुआब दहन लगा दिया गया और आँख से आशोब चश्म जाता रहा। अब उठ खड़े हुए हैं, अब हाथ में अलम है और अलम के बारे में पहले ही कह चुके थे रिसालत माब कि अलम उसको दूंगा कि जो मर्द है। अजीज़ान ग्रामी, तकवा, तहारत, इल्म, हिल्म, शुजाअत भी किसी हद तक कहीं ना कहीं छुपी रह सकती है, लेकिन मर्दानगी ऐसी चीज़ है कि जब इंसान मैदान में आएगा तो पता चल जाएगा। ऐसा है या नहीं है? तो क्या शर्त रखी कि उसको अलम दूंगा कि जो रुजुल होगा, कर्रारे गैरे फरार होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता होगा, जिसको अल्लाह और उसका रसूल दोस्त रखते होंगे और जिसके हाथ पर फतेह मुबीन होगी। अजीज़ान ग्रामी, जाकर देखें तवारीख़ की किताबों को उठाकर कि अली जब चले तन्हा चले और इस शान से चले कि वो लोग जो अब एक फतेह मुबीन के यकीन को लेकर पीछे पीछे आ रहे थे, अली को देख भी ना पाते थे, अली को देख भी ना पाते थे। अली तेजी से किले के पास पहुंचे और एक मर्तबा जाकर पत्थर में अलम को गाड़ दिया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, पत्थर में अलम को गाड़ दिया। एक मर्तबा नजूमी ने बैठे बैठे किले कुनूस के अंदर कहा कि फला सितारा जो है वो उस फला साथ में घुसा है, इस वक्त अभी दाखिल हुआ है, इसलिए ये मुमकिन था कि लोहा जो है वो मोम की तरह नर्म हो गया और इस जवान ने आकर झंडे को गाड़ दिया। इधर उसने ये कहा, इधर इमाम ने अपने एजाज और इल्म से जो सुना कि उसके जहन में क्या बात आई है। अजीज़ान ग्रामी, अगर इत्तेफाक होता, इत्तेफाक पत्थर में अलम का गड़ जाना, अगर इत्तेफाक होता तो अली वो ना करता कि जो उसने किया। एक मर्तबा अलम को फिर से निकाल कर दोबारा गाड़ कर बताया कि देखो ये मेरा एजाज है, मैं चाहूँ तो मोम को पत्थर बना दूँ और पत्थर को मोम बना दूँ। एक दुरूद पढ़ लो। ग्रामी, उसके बाद एक मर्तबा ललकार कर देखिए, मेरे मौला का इल्म है, इल्म शुजाअत तो है ही खैबर में, बहादुरी तो है ही खैबर में, अज़मत तो है ही खैबर में, मुश्किल कुशाई तो है ही खैबर में, लेकिन इल्म मेरे मौला का कि अपना वो नाम बताया कि जो तौरात में मौजूद है, अपना वो नाम बताया कि जो तौरात में मौजूद है। और जब सुनने वालों ने सुना ना कि एलिया आया है, एक मर्तबा उनके राहिब ने पुकार कर कहा कि बर्बादी यकीनी है, बर्बादी यकीनी है, इसलिए कि वो आ गया है कि जिसके बारे में तौरात में ये जिक्र है कि उसके मद्दे मुकाबिल जब तुम खड़े होगे तो बर्बाद हो जाओगे, उसके मद्दे मुकाबिल जो आएगा वो मिट जाएगा। और जो मद्दे मुकाबिल आया, अली ने उससे क्या कहा, अनल्लज़ी सम्मितनी उम्मी हैदरा, याद रखो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं बिफरा हुआ शेर हूँ, मैं वो शेर हूँ कि जिसको देखकर सब डर जाते हैं, मैं वो शेर हूँ कि जिसके बाजू मजबूत और जिसकी गर्दन मोटी है, मैं हक का शेर हूँ। और मेरी ये तलवार देख रहे हो, ये मौला के अल्फाज हैं, मेरी ये तलवार देख रहे हो, ये नापती है और तोलती है और चलती है, यूँ ही नहीं चल जाती, ये नापती है और तोलती है और चल जाती है, और कुफ़ार और मुनकरीन के सरों को धड़ों से अलग करती है। और अजीज़ान ग्रामी, जब मेरे मौला ने वार किया, एक मर्तबा हवा की तेज़ी और हवा की मानिंद उस ऊंचाई से जब वार किया, तो मरहब के सर पर जो लोहा बंधा था वो भी गया, जो पत्थर बंधा था वो भी गया, वो सर भी दो टुकड़े हुआ, वो चेहरा भी दो टुकड़े हुआ, वो आधा जिस्म भी दो टुकड़े हुआ। अजीज़ान ग्रामी, अली ने कहकर बता दिया कि देखो, अगर तुम जानना चाहते हो कि शुजाअत अलवी कैसी है तो आज देख कर रख लो, और इसके बाद फिर मुझसे कभी नहीं पूछना कि मोहम्मद ने क्यों तलवार नहीं उठाई। ये रहमतुल आलमीन है कि जो कभी तलवार उठा नहीं सकता, जो कभी असलहा उठा नहीं सकता, और फिर जिसके पास अली जैसा लड़ने वाला हो उसे ज़रूरत ही क्या है। एक दुरूद पढ़े। इसीलिए तो रिसालत माब ने कहा था, या अली फेलो का फेली, तेरा काम मेरा काम है, तेरा अमल मेरा अमल है। अजीज़ान ग्रामी, हम सब दामन झाड़ते फिरते हैं, अगर कोई भी खुदा न खास्ता ज़रा सा पब्लिक आई में एक नेगेटिव ओपिनियन का शिकार होता है तो हम सब कहते भाई उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
ہم اپنے فیملی ممبر سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ہمارا الگ ہے حساب, ان کا الگ ہے. آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن, میرے کام کو ان کے کام سے مت جوڑو. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ رحمت للعالمین کہہ رہا ہے یا علی فعلو کا فعلی, تیرا کام میرا کام ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا کام تیرا کام ہے. تو لوگ کہہ دیتے بھائی چھوٹا بھائی تھا دل رکھنے کو کہہ دیا ہوگا, لیکن کہا یا علی فعلو کا فعلی, تیرا کام میرا کام ہے. تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ علی جب تلوار چلائیں گویا محمد نے چلائی ہے, علی جب قرآن لکھ دیں گویا محمد نے لکھا ہے, علی جب کسی کو اپنا لے گویا محمد نے اپنایا ہے, علی اگر کسی کو ٹھکرا دے گویا محمد نے ٹھکرایا ہے. اب اگر کوئی علی کا دوست ہے تو وہ محمد کا دوست ہے, اور کوئی علی کا دشمن ہے تو وہ محمد کا دشمن ہے. ایک درود پڑھے میرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل انی سالت اللہ یبارک یدہا یا علی. یہ کہا فعلو کا فعلی کے بعد کیا کہا کہ میں نے دعا کی ہے, سوال کیا ہے, سوال مانگا ہے. رسالت ماب کہہ رہے ہیں میں نے مانگا ہے اللہ سے کیا کہ تمہارے ہاتھ میں یبارک یدہا, تمہارے ہاتھ میں برکت دے دے, تمہارے ہاتھ میں اللہ برکت دے دے. عزیزان گرامی, آج جو ہر گھر میں, ہر محلے میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں, کائنات کے ہر گوشے میں علم نظر آتا ہے, یہ اسی ہاتھ کی برکت ہے. یہ اسی ہاتھ کی برکت ہے کہ جو مارے کا علی نے سر کر دیا, اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں نہیں ملتی. اور انہی دو ہاتھوں سے جن نسلوں کو علی نے سینچا, پروان چڑھایا, اس نیت سے کہ وہ کربلا میں کٹ جائیں, مٹ جائیں, نصرت حق میں, کیا کہنا. اور پھر یہی ہاتھ اٹھے ہوں گے نا کہ جن کی برکت اور اضافہ برکت کے لیے رسالت مآب نے دعا کی تھی, یہی ہاتھ اٹھے ہوں گے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں فاتح خیبر نے عباس علمدار کو مانگا. عزیزان گرامی, آپ کی آوازیں گریا کی بلند ہو گئی نا. میں نے ابھی مصائب کا آغاز نہیں کیا, لیکن یہ برکت ہے. یہ بات بھی غور طلب ہے, یہ بات بھی غور طلب ہے کہ علم تو انبیاء نے بھی اٹھائے, علم تو جناب حمزہ کے ہاتھ میں بھی تھا, علم تو خود مولا کائنات نے بھی اٹھایا, لیکن علمدار پوری تاریخ میں ایک ہی, کیونکہ جیسے علمداری عباس نے کی ویسی علمداری کسی نے نہیں. جو اطاعت امام میں قربانی عباس نے دی ہے, ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. ہم جو اپنے مولا کے منتظر ہیں, ہم کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو اطاعت امام میں ہو. ہم کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق عباس علمدار ہیں, ہم ہیں نا, ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے کرداروں کو بھی ویسا ہی بنانا پڑے گا کہ جیسا مولا نے ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے. یاد رکھیے کہ حسین تک بھی پہنچنے کا بس یہی ایک دروازہ ہے نا, اسی لیے تو اسے باب الحسین کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ اتنا سخی مولا ہے کہ جس نے آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کی قربانی دی. کہیں دیکھا ہے آپ نے ایسا سخی دینے والا, ایسا عطا کرنے والا کہ جس کے بازو ہی نہ ہوں. ہاں عزیزان گرامی, میرا مولا کائنات مسجد میں بیٹھا ہے کہ امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. چھوٹے سے ہیں عباس, ابھی چلنا ہی سیکھا ہے, 1.5-2 برس کا سن ہے, کہ ایک مرتبہ پکار کر کہتے ہیں میرے لال عباس بھائی کو پانی پلاؤ. تھوڑی دیر بعد جب عباس لوٹے, چھوٹے سے ہیں شہزادے, اپنے سر پر اس کوزے کو رکھے ہوئے ہیں, پانی چھلک چھلک کر آستینوں میں جو آیا. جیسے ہی مولا کائنات کی نظر پڑی, ایک مرتبہ رونے لگے میرے مولا. دیکھنے والوں نے پوچھا کہ یا مولا کائنات, اے امیر المومنین, رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں نا کہ کربلا کا
वो मंजर है कि जहाँ मेरा ये लाल मेरे हुसैन के बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अपने हाथों की कुर्बानी देगा। और जैसे अभी पानी से इसकी आस्तीनें भीगी है ना, अरे लहू में तर रहेगा इसका जिस्म, लहू में तर रहेगा। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, क्या कहना आपके गिरिया की सदा बुलंद हुई ना। मैं आपसे एक बात कहूँ, माशाअल्लाह मेरे सामने बहनों का मजमा है, अल्लाह आपके भाइयों को सलामत रखे। ये सब जानते हैं कि माँ के बाद अगर किसी दामन में मोहब्बत और शफ़क़त पाई जाती है तो वो बहन का दामन है। अज़ीज़ान ग्रामी, बहन की मोहब्बत भाई के लिए होती ही कुछ और है। और फिर अगर उम्र का उतना फ़र्क हो कि जैसे जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम और अब्बास सैलमदार हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, हमेशा जनाब उम्मुल बनीन ने एक ही चीज़ मौला अब्बास को सिखाई बचपन से कि मेरे लाल, ये तुम्हारी आकाज़ादियाँ हैं, इन्हें शहज़ादी के सिवा कभी कुछ मत कहना। हसन और हुसैन तुम्हारे आकाज़ादा हैं, तुम इनके ग़ुलाम हो। और देखो जब ये शहज़ादियाँ सामने आया करे ना, 10 कदम के फासले पर रुक जाया करो, अपने दोनों हाथों को अपनी पेशानी पर रख कर कहा करो, शहज़ादी मेरा सलाम कबूल कीजिए, शहज़ादी मेरा सलाम कबूल कीजिए। अज़ीज़ान ग्रामी, ज़रा तसव्वुर करें कि किस तरह से ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने परवरिश की है इस भाई की, कितनी मोहब्बत से पाले गए हैं अब्बास, कितनी मन्नतों से उन्हें परवान चढ़ाया गया। और ख़ुद अब्बास ने कितना इंतज़ार किया। अरे जो पूरे मदीना के लिए कमर बनी हाशिम मशहूर था कि जिसके हुस्न को देखकर लोग रास्तों में रुक जाया करते थे, ज़रा तसव्वुर करो वो बहनों की नज़र में क्या होगा, जिसके खौफ से दुश्मन कभी टेढ़ी नज़र हुसैन की तरफ कर नहीं सकता था। बहनों को कितनी ढारस होगी उस अब्बास, जिसको खुद मेरा मौलाए कायनात कमर बनी हाशिम कहे। ज़रा तसव्वुर करो वो कितना अजीम शख्स है। अज़ीज़ान ग्रामी, लेकिन ये कमर बनी हाशिम का सर जब चेहलुम के बाद मिला है ना, चेहलुम के नज़दीक जब मिला है इन बीबियों को, तो अजब एक सवाल था सबके दिल में कि ये कैसे मुमकिन है कि जो कमर बनी हाशिम हो उसका चेहरा इस कदर ज़ख्मी है कि उसे कोई पहचान नहीं सकता। दूसरा सवाल चेहलुम के नज़दीक बहनों के दिलों में ये आया कि इतना कद्दावर जवान कि अरब में जिससे ज़्यादा तवील कद का कोई न था, उसकी इतनी छोटी सी कब्र कैसे हो गई। अज़ीज़ान ग्रामी, इसकी वजह ये थी कि जब बहनों को सरबरहना बाज़ारों में दरबारों में फिराया जाता था ना, अरे इस गैरतमंद जवान का सर कभी नेज़े पर न टिकता था। जब भी ज़ैनब कुबरा और सुगरा के खुले सरों पर नज़र जाती थी, अरे अब्बास का सर गैरत से नीचे आ जाता था। अज़ीज़ान ग्रामी, जब मला उन्होंने ये देखा ना कि अब्बास का सर नेज़े पर नहीं रुकता है, तो ये बेहुरमती की है कि एक कपड़े के थैले में उस सर को डाला गया, एक सिपाही के घोड़े की गर्दन से इतनी तवील रस्सी से बांधा गया कि जब भी घोड़ा दौड़ता था उसकी ठोकरों में कमर बनी हाशिम का सर आता था, उसकी ठोकरों में आता था वो सर कि जिसको कमर बनी हाशिम कहा जाता था। अज़ीज़ान ग्रामी, जहाँ नोकीले पत्थर होते थे वहाँ से अब्बास के चेहरे पर ज़ख्म लगते जाते थे। अज़ीज़ान ग्रामी, यही चेहरा था, यही चेहरा कि जो करबला के मैदान में उस वक्त चमक रहा था आफताब के मानंद, कि जब मेरे मौला ने कहा कि जाओ मेरे भाई, खुदा हाफिज़, हम हर हाल में सब्र और शुक्र करेंगे, अब्बास जाओ खुदा हाफिज़। एक मरतबा जब ये शेर अलम लेकर चला, अब अलम पर जो आए मुबारका लिखी थी उसे भी तो हुसैन ने बदल दिया था ना, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब नहीं, अब इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा है फरेरे पर। ये अलम है कि जो जाता जा रहा है, साथ में सकीना की मश्क बंधी है। हाय मश्क क्या बंधी है कि उम्मीद सकीना बंधी है। जैसे जैसे अलम तराई की तरफ बढ़ता जाता है, बच्ची छोटे छोटे बच्चों को जमा करती है, कहती है देखो मैं ज़ेरे
आसमान दुआ करूँगी, तुम सब आमीन कहना। मेरा चचा पानी लाने गया है, ए बच्चों यकीनन अब पानी आ जाएगा, अब इत्मीनान रखो कि पानी आ जाएगा। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, मेरा मौला उतरा तो तराई में, अरे तब भी मेरे मौला ने वफादारी की कितनी बड़ी दलील दी है कि जब हाथ में पानी को लिया, अरे पीना गवारा न किया मेरे मौला ने। मेरा दिल कहता है सकीना की तस्वीर नज़र के सामने गुजर गई होगी। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, मेरा मौला अपने एक ज़ाकिर के ख्वाब में आकर कहता है कि तूने मेरे सबसे बड़ी मुसीबत का जिक्र नहीं किया। कहा मौला मैंने सब कुछ बयान किया। कहा सुन, जब भी कोई शहीद घोड़े से ज़मीन पर गिरा और अपने हाथों का सहारा लिया। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, अभी आप गिरिया कर रहे थे ना सरे अब्बास पे, अरे चेहराए कमरे बनी हाशिम पे, ये वही चेहरा है जो ऊंचे कद से बगैर हाथों के सहारे के ज़मीन पर आया था। मेरा दिल कहता है सैयदा ने अपनी रिदा बिछा दी हो। मेरे हुसैन के गमखार, आजा मेरी आगोश में, मेरे लाल अब्बास आजा मेरी आगोश में। अज़ीज़ान ग्रामी, जब जनाब उम्मुल बनीन ने सुना ना कि हुसैन को मार दिया गया, पूछा कि क्या अब्बास जिंदा था? कहा नहीं बीबी, अब्बास के तो शान कलम हो गए। अरे बीबी ये सुनकर एक मर्तबा बैठ गई, उस माँ को कभी यकीन ना आया कि अब्बास जैसे कवि जवान के बाजू कैसे कलम हो गए। कोई बताए ये जाकर उम्मुल बनीन को कि जब शेर दरिया से चला था, अरे नशेब में धोखे से वार किया, अरे अब्बास का एक शाना कलम हुआ, अब्बास नहीं रुके। उधर सकीना ने दूर से देखा कि अलम ने करवट बदली है। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, दूसरा शाना भी जब कलम हो गया, अब्बास ने दांतों में अलम को दबा लिया। बार बार अपने ज़ानुओं पर बुलंद होता था ये जवान देखने के लिए कि अब ख़याम हुसैनी कितनी दूर है, और फिर जब देख के इत्मीनान करते थे, सर को झुकाकर एक मर्तबा तेज़ी से आगे बढ़ता था मेरा मौला। अल्लाह अकबर, किसी की कोई कीमती शय चली जाए वो पलट कर भी ना देखे, फिर वो बदन का कोई उज़ू हो, फिर वो हाथ हो, वो एक नहीं दोनों शाने कटवा कर तेज़ी से बढ़ता रहे। अरे खून जवान के जिस्म से उफल उफल कर गिरे, लेकिन वो परवाह ना करे। ये अब्बास है कि जिसने इताअत इमाम सिखाया, लेकिन जिगर का खून तो अब्बास का तब बह कर रह गया करबला की रेत पर कि जब एक तीर आया और मश्क सकीना को छेदता हुआ चला गया। हाँ अब्बास ने अपने रहवार को मोड़ लिया। एक मर्तबा अब्बास फिर तराई पर पहुँचे, अरे आका को आवाज़ दी, मेरा मौला चला, लेकिन अजब आलम है कि कमर पर हाथ है मेरे मौला के। वाह अब्बासा की सदा बुलंद की है हुसैन ने। अरे एक जगह पर जब मौला का रहवार रुक गया ना मक्तल में, मेरा मौला उतरा, और उतरने के बाद अब्बास के एक बाजू को उठाकर सीने से फिर हुसैन जरा आगे बढ़े, अरे दूसरा शाना मिला, अरे उठाकर आंखों से लगाया। जब मेरा मौला पहुंचा ना अपने शहदाई के नज़दीक, मेरा मौला क्या देखता है, 3 मर्तबा अब्बास के उस जिस्म ने उठने की कोशिश की है। अरे अलग अलग उज़ू बदन के अलग अलग वक्त में ज़मीन से बुलंद होते हैं। इस कदर तलवारें मारी गई अब्बास को घोड़े से ज़मीन पर आने के बाद कि जिस्म पाश हो गया। अज़ीज़ान ग्रामी, जब ये मंजर हुसैन ने देखा ना, बस एक मर्तबा हुसैन की नज़र से सोचेंगे, महसूस करेंगे इस जुमले को। जब देखा ना, रोकर मेरे मौला ने कहा अब्बास क्या जिद्दत है मेरे भाई, ये क्या कोशिश है अब्बास। कहा देखिए पहली और आखिरी मर्तबा, ये वाहिद मर्तबा जब अब्बास ने शानों के कट जाने का, अरे एक मर्तबा जब शिकायत की है ना शानों के कट जाने की, बस एक ही बार की है। क्यों? वो भी ये कहा कि पहली मर्तबा हुआ है आका कि आप मेरे सामने आए हैं, मैं ताज़ीम के लिए उठ नहीं सका। इस गुलाम को माफ़ फरमाइए आका, अगर मेरे शान सलामत हो
تعظیم کرتا. میرے مولا نے رو کر خود کو زمین پر گرایا. ایک مرتبہ اپنے زانوں پر عباس کے شگافتہ سر کو رکھا. ارے عباس سسکیاں لیتے ہوئے کہتے ہیں آقا اگر زحمت گوارا کرے تو میری آنکھ سے خون کو صاف کر دے. اے آقا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا. میں نہیں جانتی حسین نے کس صبر سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا. لیکن جب عباس نے آنکھیں کھولی, ایک مرتبہ بھائی کو دیکھا, ارے مسکرا کر کہتے ہیں عباس میری خواہش پوری ہو گئی. پھر کہتے ہیں آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, مجھے سکینہ سے بڑی ندامت ہے. ارے مجھے بڑی شرم ہے, میں بچی کے سامنے جانا نہیں چاہتا. میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا, لیکن افسوس کہ میں اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا. ارے حسین نے رو کر کہا کہ عباس ان آخری لمحات میں مجھ غریب کی ایک خواہش پوری کر دو. کہا آقا فرمائے. کہا تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا, ایک بار بس ایک بار اسی زبان سے مجھے بھیا کہہ کر پکارو. عباس نے بھائی کو ارے بھیا کہہ کر پکارا, روح پرواز کر گئی. عزیزان گرامی میرے مولا نے ایک نوحہ کہا عباس کے لاشے پر بیٹھ کر کہ عباس وہ آنکھیں جو تیرے ہونے کے اطمینان سے سویا کرتی تھی اب کبھی نہیں بند ہوں گی, اب کبھی سو نہیں سکیں گی. عزیزان گرامی کوئی جا کر پوچھے ان زندان کی دیواروں سے, کوئی جا کر پوچھے ان درباروں سے, ان بازاروں سے, ان کوچوں سے, ان قریوں سے, ان جنگلوں سے, ان دشتوں سے, ان صحراؤں سے, ان دن اور راتوں سے. نہ کبھی بعد عباس علی کی بیٹی سوئی, نہ کبھی حسین کی بیٹی سوئی. ارے جب علم واپس آیا سکینہ نے دیکھا پھریرا خون میں بھرا ہے. ہائے علم تو آیا, علمدار نہ آیا. سکینہ کی پیاس کچھ ایسے بجھی کہ پھر بچی نے کبھی ابو سے پانی طلب نہیں کیا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا.